بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 57 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے عذابات کا ذکر کیا گیا۔ اب انہی کافروں اور مشرکوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقناکم، تمہیں پیدا کیا، اور کم سے جو مخاطبین ہیں جنہیں خطاب کیا جا رہا ہے وہ مشرک اور کافر ہیں۔ قرآن کے اندر یہ انتہائی اہم بات ہے کہ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور آیت کا شان نزول کیا ہے۔ نہیں تو بعض اوقات انسان اسے نہیں سمجھتا، تو جو آیتیں مشرکوں کے بارے میں ہوتی ہیں، کافروں کے بارے میں ہوتی ہیں، بتوں کے بارے میں ہوتی ہیں، وہ آیتیں لے کر وہ انبیاء کرام، اولیاء عظام اور مسلمانوں پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ اس بات کو دیکھتے نہیں کہ اللہ یہاں پر خطاب کس سے کر رہا ہے اور کس کی بے بسی کو بیان کر رہا ہے۔ بتوں کی بے بسی بیان کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں انبیاء کچھ نہیں کر سکتے۔ کافروں کو خطاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو یہاں پر بھی جو خطاب ہے، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اے کافروں، اے مشرکوں، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ اب آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ پیچھے خطاب مسلمانوں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو تصدیق کرتا ہے، اور آگے یہ فرمایا گیا فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس بات کو سچ کیوں نہیں مانتے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو۔ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے۔ یا رب، ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں۔ افرأیتم، بھلا دیکھو تو، یہ رأیتم غور و فکر کی دعوت کے لیے ہوتا ہے۔ افرأیت، کیا تم نے نہیں دیکھا، یا بھلا دیکھو تو یعنی غور و فکر کی دعوت کے لیے، اس بات میں غور و فکر کرو۔ افرأیتم، بھلا دیکھو تو یعنی غور و فکر کرو، ما تمنون، جو منی تم گراتے ہو، جو قطرہ تم گراتے ہو رحم مادر میں۔ ایک معمولی سا قطرہ ہوتا ہے، وہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، اس معمولی سے قطرے کو انسانی شکل کون بناتا ہے؟ اللہ اکبر، بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ ایک قطرہ، معمولی سا قطرہ، وہ رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک معمولی سا قطرہ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی بہت بڑی نشانی کہ دیکھتے ہی دیکھتے خود بخود اس بچے کی ہڈیاں، اس بچے کا گوشت، اس بچے کا قد دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ماہوں سال گزرتے ہیں تو وہ چھوٹا سا بچہ ایک نوجوان بن جاتا ہے۔ پھر وہی نوجوان دیکھتے ہی دیکھتے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد پھر وہ دوبارہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور طاقت کے بعد دوبارہ سے کمزوری آ جاتی ہے۔ تو کیا اس بات میں تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو جو قطرہ تم گراتے ہو رحم مادر میں۔ اانتم تخلقونہ، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو، کیا تم اس قطرے کو آدمی بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بنانے والے ہیں۔ انسان یہی کہے گا کہ کسی کے بس و اختیار میں نہیں کہ وہ قطرے سے انسان بنا دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا۔ انسان دنیا میں آ گیا، زندگی مل گئی، اب کوئی ہے ایسا جو کہے کہ میں کبھی نہیں مروں گا یا مجھے موت نہیں آئے گی؟ کوئی بھی اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اسے مرنا نہیں ہے۔ یہ موت کس نے مقرر کی ہے؟ اور پھر موت کے اندر بھی
نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا. کسی کو ایک دن کے بعد، کسی کو 1 سال کے بعد، کسی کو 60 سال کے بعد، کسی کو 25 سال کی عمر میں. اللہ نے جیسا مقرر کیا ہے ویسی موت آتی ہے. اللہ نے جو مقرر کر دیا، موت کا جو وقت مقرر ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، ہر جان کو اسے موت آئے گی. اور کس وقت آئے گی؟ اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا، جو اس کا مقررہ وقت لکھا ہوا ہے. میرا بھی وقت لکھا ہوا ہے، آپ کا وقت بھی لکھا ہوا ہے. وہ وقت جیسے ہی پورا ہوگا، اگرچہ آپ بالکل تندرست ہوں، صحیح و سالم ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، لیکن وہ وقت مقرر ہوگا، دل کی دھڑکنیں، سانسیں بند ہو جائیں گی، بالکل بند ہو جائیں گی. امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اے بندے جلدی کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے موت آ جائے اور پھر تو وہ اعمال نہ کر سکے جو تجھے اللہ کے قریب کر دے. بڑا ہی پیارا ہے وہ بندہ جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے. انسان جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے کر لے، موت آ گئی پھر نیکی نہیں کر سکتا. پھر انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، اے رب مجھے لوٹا دے تو پھر میں نیکیاں کر لوں. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے ہارے نہیں ہیں، یعنی ہم بے بس نہیں ہیں، کوئی ہم پر سبقت نہیں لے جا سکتا. کس بات سے؟ علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم جیسے اور بدل دیں. نبدلا، بدل دیں، امثالکم، تم جیسے تم سے پہلے جو بس رہے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کی جگہ تمہیں لے آئے. تو ہم اس بات سے ہارے نہیں، ہم اس بات سے بے بس نہیں ہیں، کوئی ہم پر سبقت نہیں لے جا سکتا کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں. وَنُنشِئَكُمْ، اور تمہیں بنا دیں، فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان صورتوں میں جن کا تمہیں علم نہیں. تمہیں اس صورت میں بنا دیں جن کا تمہیں علم نہیں، تمہاری صورتیں مسخ کر دیں، تمہیں کوئی جانے نہیں، کوئی پہچانے نہیں، تمہیں ایسا بنا دیں. اور یہ حقیقت ہے، ہم سے پہلے لوگ جو مرے وہ مٹی ہو گئے. اب بعض مٹی ایسی ہے کہ ان مٹی کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، وہ تو مٹی ہو گئے. اب وہ مٹی کن کاموں میں استعمال ہو رہی ہے، وہ مٹی کی صورت میں کہاں ہیں؟ الامان والحفیظ، بہت بڑی عبرت ہے یہ. وہ قبرستان ختم کر دیے گئے، ان قبرستان کی مٹی سے عمارتیں بنا دی گئیں. اسی مٹی کے اندر ان کی ہڈیاں بھی شامل ہیں، ان کی مٹی بھی شامل ہے، انسان مٹی ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے ہارے نہیں، ہم بے بس نہیں اس بات سے، علی ان نبدل امثالکم، کہ تم جیسے اور بدل دیں، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں، تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئیں. وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور تمہیں بنا دیں ان صورتوں میں جن کا تمہیں علم نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور ضرور بے شک تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو. علمتم، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے. نشأۃ الاولی، پہلی پیدائش. ہر شخص جانتا ہے کہ وہ کس طرح اس دنیا میں آیا ہے، اس کی پیدائش کن مراحل سے ہوئی ہے، کن مراحل سے گزر کر وہ اس دنیا میں آیا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور ضرور بے شک تم اپنی پہلی پیدائش کو جانتے ہو. لیکن غور و فکر نہیں کرتا انسان کہ میں کس طرح اس دنیا میں آیا ہوں، پہلے میں کیا تھا. اگر انسان اس بات پہ غور و فکر کر لے اور پھر اس بات پر کہ آئندہ میں کیا ہونے والا ہوں. آئندہ کی زندگی انسان کے اختیار میں ہے. اگر انسان یہ چاہے کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی مٹی نہ ہو، بلکہ قبر میں بھی اس کا جسم سلامت رہے، قبر میں بھی اللہ اسے تلاوت قرآن کی سعادت عطا فرمائے، قبر میں بھی اللہ اس پر قرب خاص کی رحمتیں نازل فرمائے، تو صرف اور صرف انسان اس دنیا کے اندر اپنے رب کی عبادات کر کے اپنے رب کو راضی کر لے. کئی بزرگان دین ایسے ہیں، قبر کھلی جسم سلامت. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ عبادات کرتے، عبادات کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، یا رب اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت دے تو مجھے عطا فرما. قبر کھل گئی مرنے کے بعد اور لوگوں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو حضور نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں.
تو مردے قبر کے اندر معاملات چل رہے ہوتے ہیں، وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جس کی کرامت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کے معاملات کو لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ ورنہ قبر میں یہ معاملات چل رہے ہیں، چیخ و پکار بھی چل رہی ہے، عذاب بھی چل رہا ہے، ثواب بھی چل رہا ہے، راحتیں بھی چل رہی ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور ضرور بے شک تمہیں معلوم ہے اپنی پہلی پیدائش۔ اپنی پیدائش پر غور و فکر کرو، اور پھر بعد میں تمہارا کیا ہوگا، آخرت کی بھی فکر کرو۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ یہاں وہی خطاب کس سے ہے؟ کفار سے۔ کفار نصیحت نہیں مانتے، باقی جو متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے بارے میں تو قرآن نے فرمایا کہ اتقا، جو متقی پرہیزگار ہیں وہ نصیحت کو مانتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے وہ نصیحت کو مانتے ہیں۔ نصیحت کو کون نہیں مانتے؟ جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، کافر ہیں، وہ ان باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، یا ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، وہ اللہ کی ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ ابھی رب سمجھا رہا ہے، یہ نہیں مان رہے۔ مرنے کے بعد جب انہیں عذاب دیا جائے گا تو چیخیں گے، چلائیں گے، رب کو پکاریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اب مجھ سے فریاد مت کرو، لا تجأروا اليوم، آج کے دن فریاد مت کرو۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا اب جہنم میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو، ولا تکلمون، اب مجھ سے کلام مت کرو۔ دنیا کے اندر انسان جب چاہے جس وقت چاہے اپنے رب سے کلام کر سکتا ہے، جس وقت چاہے وہ بیٹھے اپنی توجہ اللہ کی طرف کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے باتیں شروع کر دے، یہ دنیا کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کی سنتا ہے، اور اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے، اس سے دعائیں کرے، اس سے مانگے، التجائیں کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھنے والا دل اور نصیحت قبول کرنے والی عقل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کی محفل میں ضرور شرکت کیجیے گا، عشاء کے بعد جو محفل ہے ضرور شرکت کیجیے گا، اس کی دعوت کو عام کیجیے گا، خصوصی دعائیں التجائیں ہوں گی، ذکر کی محفل ہے، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن کی محفل ہے۔ اس محفل کی برکت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس علاقے سے، ہمارے شہر کراچی سے، ہمارے ملک پاکستان سے اللہ تبارک و تعالی آنے والی آفتوں کو ٹال دے گا۔ بابرکت محفل ہے، بڑی برکت ہیں محفل کی، آپ ضرور شرکت کیجیے گا، اس کی دعوت کو عام کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔